اب بریکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں جناب. ان کو پیرنتھیسس کا نام بھی دیا جاتا ہے. تو بریکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے جناب الفاظ کو, فگرز, نمبرز, لیٹرز کو انکلوز کرنے کے لیے جو ہم لسٹڈ آئٹمس کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ نے بریکٹس کا استعمال کرنا ہوتا ہے اپنے ڈائلاگس کو یا کمنٹس کو ایک کوٹیشن کے اندر ایڈ کرنے. کوئی بات کر رہے ہوں تو اس کے اندر مزید اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ورڈز یا فریزز کا اگر ہم اضافہ کر دیں, جن کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے, اگر نہ بھی لکھیں تو پھر بھی سینٹینس کے بننے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, لیکن آپ ایکسپلین کرنے کے لیے ان ورڈز اور فریزز کو لکھ دیتے ہیں تو اس وقت بھی ہم بریکٹس کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے ایک سینٹینس ہے کہ ہی کالڈ ہم اے ڈاگ. اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں ان این اینگری وائس ان دا پارٹی. اب اس سینٹینس کو ذرا دھیان سے دیکھیے. میں کہتا ہوں ہی کالڈ ہم اے ڈاگ ان دا پارٹی. سینٹینس تو ویسے یہ ہے, لیکن میں نے یہاں پر اس کو مزید ایکسپلین کر دیا, اس بات کو جو میں اپنی بات کر رہا تھا اس کو ایکسپلین کر دیا کہ اینگری وائس کے اندر اس نے سے ڈاگ بولا تھا. اب یہ میں نے ایکسپلینیشن دی ہے ان ورڈز, تو یہ ضرورت بھی نہیں تھی یہاں پہ, لیکن اس کا استعمال کرنا اگر میں نے ہے تو پھر مجھے ان الفاظ کو بریکٹ میں انکلوز کرنا پڑے گا. آپ کو سمجھ آ گئی بات کی؟ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں. اب ہم جناب بات کرنے جا رہے ہیں ہائفن کے بارے میں. تو یاد رکھیں ہائفن کا استعمال کہاں کہاں پر کیا جاتا ہے. اس کا استعمال کیا جاتا ہے کمپاؤنڈ ورڈز کو بنانے کے لیے یا ورڈز یونٹ کو جوائن کرنے کے لیے. مثال کے طور پر ہین پیکڈ ہسبینڈ, جانتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے زن مرید شوہر. 42 وزٹرز, اب یہاں پہ 42 کو آپس میں ہم نے ہائفن کے ذریعے سے کمبائن کیا. 2/3 میجورٹی ورڈز یونٹ, 2/3 کو ہم نے کیا کیا ہے جناب آپس میں ہائفن کے ذریعے سے کمپاؤنڈ کر دیا, ملا دیا. اسی طرح پریفکسز اور سفکسز کو بھی آپس میں جوائن کرنے کے لیے ہم ہائفن کا سہارا لیتے ہیں. جیسے نان یورپین, سیلف کنٹرول, سیلف امیج, پرو کینیڈین, سینیٹر الیکٹ, یہ سارے الفاظ. آگے بڑھتے ہیں. کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز میں ہم ہائفن کا استعمال کرتے ہیں کب؟ جب یہ کسی ایسے لفظ سے پہلے آئیں جو اسی کو موڈیفائی کر رہے ہوں. کچھ کمپاؤنڈ ایڈجیکٹیوز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ہم ہمیشہ ہائفنیٹ کرتے ہی کرتے ہیں. مثال کے طور پر ویل بیلنسڈ. اب یہ دیکھیے یہ جو ویل بیلنسڈ ہے ان کو دیکھ کر لگتا ہے یہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے, اس لیے وہی بات یہ یہاں پر آتی ہے when it comes before the word it modifies. اسی طرح دیکھیے ویل مینرڈ پرسن, اب یہاں پر ہم نے ویل مینرڈ کو آپس میں ہائفن کے ذریعے سے ملایا. ویل اسٹیمڈ نیوز پیپر, یہ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہمیشہ ہائفنیٹ کرتے ہی کرتے ہیں. ویل مینرڈ کو کیا, ویل اسٹیمڈ کو کیا, ویل بیلنسڈ کو کیا. آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ بات ہے جناب جب ایک پریپوزیشن آ جائے دو الفاظ کے درمیان تو پھر یہ تین الفاظ ایک کمپاؤنڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, اور ان کو اگر سیپریٹ کرنا ہے تو آپ ہائفن کے ذریعے سے سیپریٹ کر سکتے ہیں. آئیے سمجھتے ہیں. بردر ان لا, بردر ان لا, ان دونوں کے درمیان پریپوزیشن آ گیا. اب یہ تین الفاظ کو ہم نے اگر سیپریٹ رکھنا ہے تو درمیان میں ہائفن کو لگائیں گے. نیکسٹ پڑھتے ہیں. جب ایک پریفکس کسی واول پہ ختم ہو اور اگلا ورڈ اسی واول سے سٹارٹ ہو, اگلا ورڈ اسی واول سے سٹارٹ ہو تو ان دونوں کے درمیان میں آپ نے ہائفن لازمی لگانا. آئیے سمجھتے ہیں. کوپریٹڈ, ری اسٹیمڈ, ری الیکٹ. اب یہاں پر او پر ختم ہوا ایک ورڈ اور اگلا ورڈ دیکھیے پھر او سے ہی شروع ہے, تو اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے ہائفن لگانا ہے. ری اسٹیمڈ ای پر ختم, نیکسٹ ای سے شروع, درمیان میں ہائفن. ری الیکٹ ای پر ختم, ای سے شروع, درمیان میں ہائفن. کلیئر؟ آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم بیٹا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کیپٹل لیٹرز. کیپٹل لیٹرز کا استعمال کہاں کہاں پر کرتے ہیں؟ فرسٹ لیٹر اور فرسٹ ورڈ ان ایوری سینٹینس. ہر سینٹینس کے پہلے لفظ کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل ہوتا ہے, obvious سی بات ہے. ہی ایچ کیپٹل لگا دیا. ڈن ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. فرسٹ لیٹر آف پراپر ناؤنس, جو پراپر ناؤنس ہیں ان کا جنہیں اس میں معرفہ بھی بولا جاتا ہے ان کا پہلا لیٹر ہمیشہ کیپٹل ہوگا. آپ کے سامنے ورڈز آ گئے جو نظر آ رہے ہیں سارے آپ کو. نیکسٹ بڑھتے ہیں جناب. کسی ٹائٹل کا پہلا اور آخری لفظ جو ہوتا ہے اسے ہم لازمی
बड़ा लिखते हैं, और फिर हम हर उस चीज़ को कैपिटल लिखते हैं, हर उस चीज़ के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखते हैं जो टाइटल के अंदर मौजूद होती है। हाँ, मगर दो चीज़ों को नहीं लिखते, उनके अंदर फर्स्ट है preposition और दूसरा है आर्टिकल। द प्लैनेट ऑफ द एप्स, अब यहाँ पर देखिए द टी कैपिटल, प्लैनेट पी कैपिटल, ऑफ ओ छोटा किया क्योंकि ये preposition है, आर्टिकल द हमने टी छोटा लिखा क्योंकि आर्टिकल है, और एप्स का ए बड़ा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ओ वेयर आर यू गोइंग, ओ वेयर आर यू गोइंग, each word, each letter, first one we have capitalized it. Next, pronoun I, ये हमेशा कैपिटल लिखना है, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी पोएटिक लाइन विल ऑलवेज बी कैपिटल। जो भी आप शायरी लिखते हैं इंग्लिश पोइट्री, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। फैमिली रिलेशनशिप, जब उनको किसी शख्स के नाम की जगह पर इस्तेमाल करते हैं हम हमेशा कैपिटल लिखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सरमद कॉल्ड मी एंड आस्क्ड अबाउट हिज अंकल। अब यहाँ पे अंकल का नाम नहीं लिखा, लेकिन पर्सन का नाम की जगह पर मैंने उसका रिलेशनशिप लिख दिया, तो इसलिए यू कैपिटल लिखा जाएगा। यू नो अलीना, शी इज़ माई नेफ्यू। अब अलीना क्या है, नेफ्यू है, एन कैपिटल लिख दिया। पहला और तमाम वो इम्पोर्टेंट अल्फाज जो पब्लिकेशन टाइटल के होते हैं, मूवीज़ के होते हैं, सॉन्ग्स के होते हैं, या आपने कोई फ़नी काम किया है उसके होते हैं, आपने उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल। नेक्स्ट बात कि आपने स्कूल सब्जेक्ट्स के जो नेम हैं उनको कभी भी कैपिटल नहीं लिखना। हाँ, लेकिन लैंग्वेजेस और कोर्स नेम्स जो होते हैं जिनको नंबर्स के ज़रिए से बयान किया जाता है, आप उसको कैपिटल लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर आई एम वेरी वीक इन फिजिक्स, यहाँ पे फिजिक्स का पी कैपिटल बिल्कुल नहीं लिखना बिकॉज इट इज स्कूल सब्जेक्ट। आई हैव एन एक्सेप्शनल अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश, यहाँ पर देखिए मैंने ई को कैपिटल लिखा बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्लैश के बारे में। तो स्लैश को कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है टर्म्स और ऑप्शंस के दरमियान में। कॉवर्ड, सिली, अब ये देखिए यहाँ पर कॉवर्ड, सिली। इसी तरह एस्टेरिस्क का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो एस्टेरिस्क का कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है किसी ऐसी चीज़ को बताने के लिए जो इंटरेस्टिंग हो या इम्पॉर्टेंट हो, और बाद में हम उसको फुट नोट में एक्सप्लेन कर देते हैं एस्टेरिस्क को। इम्पॉर्टेंट वर्ब्स, अब ये यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को समझिएगा। इम्पॉर्टेंट वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय gerund आर एडमिट, अवॉइड, consider, delay, deny, mind। अब यहाँ पर मैंने एस्टेरिस्क लगाया, इसकी वजह क्या है कि इसको अब लेटर एक्सप्लेन किया जाएगा, और क्या एक्सप्लेन किया है कि these verbs can also be followed by that clause। डन है बेटा। अब बढ़ते हैं एलिप्सिस मार्क के जानिब। तो स्पेस्ड एलिप्सिस पॉइंट्स का इस्तेमाल किया जाता है एक रिटन डायलॉग के अंदर पॉज को शो करने के लिए। वेल, अब यहाँ पे एलिप्सिस मार्क लगाए, आई डोंट नो सारा आंसर। याद रखें कि हर एक एलिप्सिस मार्क के बाद आपने स्पेस लाजमी लगाना है। एलिप्सिस मार्क को मजीद डिस्कस करते हैं। आपने किसी एक कोटेशन के अंदर ओमिशंस को अगर इंडिकेट करना, ओमिशंस मतलब किसी चीज़ को आपने छोड़ा है, काटा है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एलिप्सिस मार्क को। जैसे मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है, सर्व योर नेशन, योर पीपल, योर कंट्री इफ़ यू वांट टू बिकम ट्रू पैट्रियट। अब मैं अगर एलिप्सिस के साथ इन्हें लिखूंगा तो कुछ यूं होगा, सर्व योर नेशन, अब यहाँ पे एलिप्सिस मार्क लगाए, योर कंट्री इफ़ यू वांट टू बिकम ट्रू पैट्रियट। अब योर पीपल यहाँ पर ओमिट किया, इसलिए मैंने यहाँ पर एलिप्सिस मार्क लगा दिए, और ये बताने के लिए कि यहाँ पे कुछ था लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। तो जब आप ओमिशन करते हैं, ओमिट करते हैं कुछ वर्ड्स को, तो आपको एलिप्सिस मार्क लगाने पड़ते हैं। आइए अब लास्ट बात करते हैं पंक्चुएशन मार्क की, जो कि है डैश, और ये हाइफन से ज़रा बड़ी होती है। डैश का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है देखते हैं। जब आपने इंट्रोड्यूस करना है बाद की सोच के बारे में एक सेंटेंस के इख्तिताम पर, और सेंटेंस के अंदर आपको क्लियर ब्रेक भी नज़र आ रहा है, तो तब आप डैश का इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज अ क्लोज कॉल, अब यहाँ पे क्लियर ब्रेक आ गया। द सडन गास्ट ऑफ विंड पुश द हेलीकॉप्टर टू विद इंचेस ऑफ द पावर लाइन। अब यहाँ पर देखिए आफ्टर थाउट का इजहार हो रहा है यहाँ से, द सडन गस्ट।
اٹ واز اے کلوز کال. بات تو یہ تھی لیکن آفٹر تھاؤٹ میں نے سینٹینس کے اینڈ پہ شو کی اور کلیئر بریک بھی یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ میری بات میں کوئی بریک تھا. جیسے میں اس کو ود بریک آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں کہ کس طرح بولا. اٹ واز اے کلوز کال. The sudden gust of wind pushed the helicopter to within inches of power line. سمجھ آگئی بات کی. آئیے نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. جناب ڈیش کا استعمال کیا جاتا ہے سینٹینس کے مڈل میں. ایک ڈیش جو ہے وہ اسپیشل ایمفیسس بھی کریٹ کرتی ہے گروپ آف ورڈز میں یا ان کو دوسرے سینٹینسز سے ممتاز کرنے کے لیے, سیپریٹ کرنے کے لیے, زیادہ کسی سینٹینس کے اس حصے پر ایمفیسس کرنے کے لیے ہم ڈیش کا استعمال کرتے ہیں. جیسے سینٹینس ہے دانش پرسکرپشن فار the rebuilding, lower interest rates, higher employment and less government spending was rejected by the president's administration. اب اگر میں اس کو لکھوں گا with dash تو کچھ یوں ہوگا دانش پرسکرپشن فار ریبلڈنگ ڈیش. اب یعنی ٹھہرا ہوا ہے میری بات میں, رکا ہوں میں. اب میں رکنے کے ساتھ اب آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں. دانش پرسکرپشن فار the rebuilding, lower interest rates, higher employment and less government spending was rejected by the president's administration. سمجھ آگئی بات کی. آئیے نیکسٹ ڈسکس کرتے ہیں. آپ نے نمبرز اور لیٹرز کی ایک سیریز کو جب انڈیکیٹ کرنا ہے تو ڈیش کا استعمال کرنا چاہیے. ٹیم سیز پلیز کم آن اسٹیج. اسی طرح جناب جب آپ نے ایک سڈن بریک لگانا ہو اپنی سوچ یا اسپیچ میں, ایک انٹرپشن یا ایڈرپٹ چینج کرنا ہو اپنی ٹون میں, لہجے میں, تو تب آپ ڈیش کا استعمال کرتے ہیں. اب میں اس کو ود بریک آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا اس سینٹینس کو تاکہ آپ سمجھ پائیں. We'll be arriving on Monday morning. At least I think so. اسی طرح I suggest that you go tomorrow. No, wait a moment. You can't because the pilots are on strike. ڈن ہے بیٹا. یہ تھا ہمارا پنکچویشن مارکس کا لاسٹ لیکچر. مجھے امید ہے کہ پنکچویشن مارکس سے متعلقہ کوئی بھی ایسا پوائنٹ نہیں رہا ہوگا جو آپ لوگوں کو اس لیکچر کو لینے کے بعد سمجھ نہ آیا ہو. اگر پھر بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ٹل دین اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.